بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 2026 کی ایئرلی یا اینول پروڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایئرلی یا اینول پروڈکشنز میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام انفارمیشن جو 2026 میں آپ کے لیے جو ہے وہ بہتری کا باعث بن سکتی ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ جتنا زیادہ ریسرچ کر سکیں کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نظام بروج کے 8ویں سٹار اسکارپیو کی۔ اسکارپیو کی ساری تفصیل بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں اور ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں۔ اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ وہ جو آپ کی محبت کا احساس ہم تک پہنچتا ہے آپ کے میسیجز میں، آپ کے کمنٹس میں، آپ کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے سے جو ایک وارمتھ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور وہی ہمیں انکریج کرتی ہے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے۔ وہ ضرور ہم تک پہنچاتے رہیے۔ اب بات کرتے ہیں اسکارپیو کی 2026 کی پریڈکشنز۔ تو 2026 کی پلانیٹری پوزیشن کے اوپر سب سے پہلے بات کرتے ہیں سن۔ ان کو جو ہے وہ طاقت، خود اعتمادی اور کیریئر میں بہت بہتری دے رہا ہے۔ ہاں، اس وقت تھوڑا سا ایگوئسٹک بیہیویئرز بھی ہو سکتے ہیں سن کی انرجی کی وجہ سے، اور تھوڑی جذباتیت بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو جذبات کا تعلق جو ہے وہ مون سے یعنی چاند سے ہے، تو یہ چاند ان کے جذبات یا جذباتیت کو مزید گہرا کرے گا اور موڈ فلیکچویشنز، موڈ سوئنگز جو ہیں وہ زیادہ آئیں گے۔ مرکری بہرحال ویژن، ریسرچ اور ریلیشن شپ میں بہت پازیٹیوٹی لا رہا ہے۔ مارس بہت شاندار قسم کی انرجی دے رہا ہے، جذبہ دے رہا ہے، ایکشن دے رہا ہے، اور چونکہ مارس ان کا رولر پلانٹ بھی ہے تو یہ انرجی تو پازیٹیو دے گا، لیکن غصہ جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت یہ اگر آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیں تو یہ بہت ہی اچھا سال ہے۔ جوپیٹر قسمت، تعلقات اور زندگی میں وسعت اور ترقی دے گا۔ سیٹرن جو ہے وہ مشکلات سے سبق سکھانے اور لانگ ٹرم ریلیشن شپ میں مضبوطی لے کے آئے گا۔ ہاں، تھوڑا دباؤ بھی بڑھائے گا، لیکن اوور آل چیزیں بہت اچھی ہوں گی۔ سیٹرن جو ہے وہ اس وقت مشکلات سے سبق جو ہے وہ سیکھتے جائیں، تو سیٹرن کی انرجی آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور راہو کی بات کر لیں تو راہو جو ہے نا وہ اچانک فائدے اور پوشیدہ مدد اور نئے موقع، نیو اپرچونٹیز بہت شاندار دے سکتا ہے، لیکن اس وقت دھوکہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ دھوکے سے بچتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ دھوکے کے چانسز کافی زیادہ ہیں اور ایسی صورت میں جو ہے وہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ کیتو آپ کی اسپرچول چیزوں کو بہت بڑھائے گا، آپ کی خاص طور پہ انٹیویشنز وہ بہتر ہو جائیں گی، آپ کی کنیکٹیوٹی بہتر ہو جائے گی، اور تھوڑا سا دنیا سے الگ تھلگ رہ سکتے ہیں، لیکن اوور آل آپ بہت شاندار جو ہے وہ کیریئر کی طرف جائیں گے۔ کیریئر اور جاب اور امپلائمنٹ کی بات کر لیں تو نوکری کے لحاظ سے یہ سال ملا جلا رہے گا، لیکن کبھی کبھی توجہ بکھرنے سے ٹارگیٹ حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اور خاص طور پہ جو ہے وہ مڈ آف دا ایئر میں کچھ دباؤ کم ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا دباؤ رہے گا، لیکن اوور آل آپ کی چیزیں بہرحال جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں گی، رزلٹ اورینٹڈ ہی ہوں گی۔ گھر کے مسائل جو ہے وہ بھی الجھ سکتے ہیں اور دفتر میں بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ گھر کے مسائل دفتر مت لے کے جائیں اور دفتر کے مسائل کو گھر نہ لائیں، اور چیزوں سے جو ہے نا وہ جتنا بچ کے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہو بچ کے نکلیں۔ دلیر ہو کے فیصلے لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور دوسرا، اگر آپ خاموشی سے کام کرتے رہیں گے تو نیگیٹو اثرات آپ کے اوپر اتنے زیادہ مرتب نہیں ہوں گے، کیونکہ اس وقت جتنے آپ پرومیننٹ ہوں گے، جتنے آپ باہر نکلیں گے، اتنے ہی آپ کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو امیجز بھی آ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا اگر اپنے آپ کو جو ہے کنکلوڈ کر کے چلیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پورے مینیج کر کے اور کیلکولیٹ کر کے آگے بڑھیں تو کامیابی تو یقینی ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے آفیسرز یا آپ کے جو ہے وہ آپ کی فیلڈ کے کامیاب لوگ آپ کے سے ناراضگی کا اظہار کریں یا آپ سے تھوڑا دور ہوں، تو کچھ وقتوں کے لیے پازیٹیو انرجی جو ہے اس کا سہارا آپ کو ملتا رہے گا۔ مجموعی طور پہ آپ کی انرجی ایوریج یا ایوریج سے بہتر ہے۔ ہاں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بے احتیاطی بالکل مت کیجیے گا، وہ نقصان دے گی۔ سال شروع کے قریب بہت اچھا دور ہے، یعنی بالکل شروع کے 4 مہینے پہلے بہت اچھا دور ہے، جاب کے نئے موقع مل سکتے ہیں۔ سال کے درمیان سے پہلے یعنی جون میں بھی ایک اچھا فیز آ سکتا ہے جس میں بہتر آفر یا ترقی مل سکتی ہے۔ جولائی میں جو ہے وہ تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے، اور سال کے
جو ہے نا یہ جولائی کے مہینے میں ذہنی دباؤ، ماحول کی ٹینشن وغیرہ تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آگے بتدریج چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی، اور صرف آپ کو ایک کام کرنا ہے، اپنی ذمہ داری پورے اعتماد وجود اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ نبھانی ہے، اور پوری آنیسٹی کے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، آپ کے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ اس جو ہے نا ایک کام کیجیے گا کہ سال کے آخر میں افسران سے بحث، ضد اور ان بن وغیرہ جو ہے نا اس سے ذرا بچ کے رہیے گا، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ فائنینشیلز فرسٹ ہاف آف دا ایئر بہت اچھا ہے، کام اور آمدن کا آپس میں اچھا تعلق ہے، جیسا محنت کریں گے اتنا ہی پیسہ آئے گا، روزگار بزنس دونوں اتار چڑھاؤ ہو سکتے ہیں، انکم بھی کبھی کم کبھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل یہ سال فائنینشیلز کے حوالے سے ایک پازیٹیو سال ہے۔ اس وقت چونکہ فرسٹ ہاف آف دا ایئر بہت زیادہ سپورٹ کرے گا، پیسے بہت آئیں گے، پازیٹیو چیزیں ہیں، اور سیکنڈ ہاف میں کچھ تھوڑی سی کمزوری ویکنیس آ سکتی ہے فائنینشیل سچویشنز میں، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ چونکہ سپورٹ ہے، لک اچھی ہے، تو چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی۔ اس حصے میں مالی پوزیشن کافی بہتر ہو سکتی ہے، سال کے آخر میں حالات جو ہے ایوریج رہ سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ خراب نہیں ہوں گے۔ پورے سال آپ کا جو ہے نا پروفٹ تو آتا رہے گا، لیکن صرف اگر پرابلم آئے گی تو وہ سیونگز میں آئے گی، سیونگز سال کے آخری جو ہے نا ہاف میں، سیکنڈ ہاف میں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی، لیکن اگر آپ اچھا کام کریں گے تو رزلٹ اورینٹڈ جو ہے نا وہ طاقت آپ کے ساتھ بہت اچھی ہے، محنت کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی محنت ضائع چلی جائے، مالی حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، ویژن، پلاننگ اور ڈسپلن یہ آپ کے لیے بہت اچھے ہیں، اس کے اوپر چلتے رہیں گے تو مالی حالات کو کافی حد تک کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ بزنس کے لیے یہ سال مجموعی طور پہ بہت پازیٹیو ہے، اور مضبوط فیصلے کریں، سال بھر جو ہے نا اپنے اوپر چیک رکھیں، تو غلط فیصلے کرنے یا موقع گنوانے کا رسک جو ہے نا وہ نہ لیں، بہت کامیابی ہے، لیکن اگر آپ رسک لیں گے تو پھر نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے نا وہ کنسلٹینسی لینے میں بھی خاص احتیاط کریں، کیونکہ بعض اوقات بہت سارے مشورے فائدہ مند ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اس لیے اپنے اندر کی آواز سنیں، اپنے آپ کو، اپنے تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے فیصلہ کریں۔ وہ آپ کو نا اپنے اندر سے آواز اگر نہیں آتی نا تو کوئی اتنا بھی اچھا مشورہ ہو وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ صرف ان لوگوں سے مشورہ لیں جو آپ کے بہت مخلص ہیں، جو تجربہ کار ہیں، سمجھدار ہیں، اور آپ کی فیلڈ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کا مشورہ لیں۔ صرف اس وجہ سے مشورہ نہ لیں کہ کوئی آپ کے قریب ہے یا کچھ ہے تو وہ آپ کو مشورہ دے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مخلص بھی ہو آپ کے ارد گرد اور وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہو، لیکن مخلص مشورہ مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی انٹویشن بہت اچھی ہے، آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن بہت اچھا ہے، تو اپنے اس کنیکشن کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی انٹویشن پہ بھروسہ کرتے ہوئے فیصلہ لیں۔ جذباتیت، نادانی یا لوگوں کے کہنے پہ اپنے فیصلے بالکل مت بدلیں، نقصان ہوگا، دھوکہ ہو سکتا ہے۔ بہت بڑے بزنس کے لیے یہ سال کو بہت زیادہ شاندار نہیں ہے، لیکن اچھا ہے، اس میں بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے۔ ایک بڑی پازیٹیو جو ہے نا وہ انرجی آپ کو حالات کو سنبھالنے میں مدد دے رہی ہے، محنت، سمجھداری اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں اور رزلٹس انشاءاللہ بہترین ہوں گے۔ پورے سال کوئی رسکی ڈیل، کوئی گیمبل یا کوئی گیمبل نما بزنس یا اوور کانفیڈنس، اس سے تو پورا سال بچتے رہیے، وہ بہت ضروری ہے۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو تعلیمی لحاظ سے یہ سال ایوریج لیکن بہتر ہے۔ پڑھائی کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے آپ کی صحت کی وجہ سے، اگر صحت ٹھیک رہی تو ایوریج سے بہتر جو ہے وہ تعلیمی نتیجے حاصل ہو سکتے ہیں۔ گھر کے ماحول اور ذہنی بکھراؤ کی وجہ سے فوکس میں کمی آ سکتی ہے۔ دوستوں اور کلاس فیلوز سے بہت خاص تعلیمی سپورٹ ملنے کی امید ہے، لیکن وہ بھی کافی کم ہے۔ دوستوں اور کلاس فیلوز کو بالکل اچھا تعلق رکھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوستوں اور کلاس فیلوز کو آپ کی پلاننگ کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت دیں، وہ بالکل نقصان دے گی۔ اور ایسی صورت میں اپنے آپ کو، میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اپنے دماغ کو، اپنی خود اعتمادی کو بروئے کار لانا ہوگا، اپنی وائس کو سننا ہوگا، اور خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ کے سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مضبوط گرفت کرنے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ریسرچ میں لگے یا آپ کی پڑھائی میں لگے کہ آپ لوگوں سے پیچھے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اسٹڈی کے حوالے سے جو ہے نا وہ خاص طور پہ ریسرچ کے حوالے سے، وہ سارے اسٹوڈنٹ جن کا تعلق ریسرچ ورک سے ہے، سال کے شروع میں ان میں بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے جو ہے وہ چانسز ہیں، اور
ڈیپ سٹڈیز جو ہیں وہ آپ کو بہت اچھا فائدہ بھی دے سکتی ہیں، اور یہ ڈیپ سٹڈیز کے لیے چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہت اچھا وقت ہو سکتا ہے۔ سال کے درمیان کا حصہ بھی اسٹوڈنٹس کے لیے کافی بہتر ہے۔ سال کے آخر میں پروفیشنل یا کوئی جو ہے اسکل ورکس وغیرہ کے لوگ بہت اچھے جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسی ٹیکنیکل ایجوکیشن ان کو بہت زیادہ کامیابیاں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پورے سال پڑھائی کے لیے تو اچھا ہے، لیکن سمجھ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے آگے بڑھے، اور خاص طور پہ نریشن میں، یعنی آپ نے جو پڑھا ہے اس کو نریٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت اپنے آپ کے اوپر یقین رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، بہترین ہوگا۔ ہاں، اس وقت جو ہے نا وہ دو امپیکٹس ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کے ارد گرد کے جو پلانٹس کے ہیں وہ تھوڑا مشکل کر سکتے ہیں، لیکن اوور آل کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی ساری چیزیں آپ کے حق میں ہیں، تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو دباؤ ضرور لائیں گی، لیکن آپ کی چیزوں کو خراب نہیں کریں گی۔ جو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ محنت کریں گے وہی کامیابی حاصل کریں گے۔ پازیٹیو ماحول، نظم و ضبط اور روزانہ کی محنت ہی آپ کو اوپر لے کے جائے گی اور لے جاتی رہے گی۔ لو میرجز، پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کی زندگی مجموعی طور پہ پازیٹیو ہے۔ حالات جو ہیں وہ یہ سال محبت کے لیے تو بہت اچھا ہے۔ غیر سنجیدہ اور نیگیٹو ریلیشن شپ جو ہے نا وہ رشتوں کو توڑ سکتے ہیں، اس لیے احتیاط کریں۔ اور محبت جو ہے اس کی پازیٹیوٹی بہت شاندار ہے، محبت کی شادیوں کے چانسز بہت بڑھ گئے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کے جو ہے نا وہ ریلیشن شپ اور لو کے جو ہاؤسز ہیں وہ تقریباً جو ہے نا فرسٹ ہاف میں اور بلکہ سیکنڈ ہاف میں بھی کسی حد تک مضبوط ہی ہیں۔ بس اس حصے میں تھوڑا سا یہ نا سال کے جو درمیان والا فیز ہوگا وہ تھوڑا سا ہوگا، اور خاص طور پہ اس میں جولائی جو ہے وہ بڑا اہم ہے، جس میں نیگیٹو امپیکٹس آ سکتے ہیں اور محبت کے مسائل جو ہیں وہ تھوڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ فرسٹ ہاف میں اور سیکنڈ ہاف کا بھی کچھ حصہ آپ کے رشتے مضبوط کرنے کا اچھا موقع ملے گا۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، بس صرف شرط یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا محبت پاکیزگی کی بنیاد پہ ہو، سچ کی بنیاد پہ ہو اور لائلٹی کی بنیاد پہ ہو، کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ جھوٹ، دھوکہ اور فلرٹ، اس کے جو ہے نا اثرات بہت ہی زیادہ ہو جائیں گے۔ ایسا کوئی رویہ جو دوگلا جسے ہم کہتے ہیں وہ رشتوں کو توڑ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد رشتے جڑنے بڑی مشکل ہو جائیں گے۔ سال کے آخر میں کیونکہ کاروبار میں، فائنینشیز میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کا پارٹنرز کے لیے وقت جو ہے نا وہ نکالنا مشکل ہو جائے، یا اپنی محبت کو جو ہے نا اس لیے بھی تھوڑا سا محبت میں کمزوری آ سکتی ہے، اس سے جو ہے وہ آگاہ رہی ہے۔ باقی آگے اچھا ہے، یعنی آپ کا سال شروع میں بھی بہت اچھا ہے، آخر میں بھی بہت اچھا ہے، درمیان کے کچھ مہینوں میں تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے، لیکن اوور آل رزلٹ اورینٹڈ محبت ہے۔ کردار بہت اچھا چاہیے، وفاداری اور خلوص پہ منحصر رہ کے اپنا کام کریں گے بہت اچھا ہے۔ میرڈ لائف کی بات کر لیں تو شادی کے خواہش مند اسکارپینز جو ہیں ان کے لیے سال اچھا ہو سکتا ہے۔ رشتے اور پرپوزل آنے کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں، اور فرسٹ ہاف میں ہو سکتا ہے کہ رشتہ ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے، لیکن سیکنڈ ہاف بہت ہی اچھا ہے۔ سال کے درمیان والا حصہ بھی خاص طور پہ جولائی کے علاوہ منگنی اور شادی کے لیے بہت بہتر ہے، یعنی اوور آل زیادہ تر حصہ سال کا جو ہے نا وہ آپ کے لیے سپورٹیو ہے۔ صرف شروع کے کچھ مہینے تھوڑا دباؤ آ سکتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو اگلے مہینے ہیں سال کے، یعنی اپریل کے بعد سے آپ سمجھ لیں اس میں رشتوں کو سنجیدگی سے لینا بہت بہتر ہے۔ شادی کے لیے سب سے بہتر دور جو ہے وہ آپ کا اپریل سے لے کے ستمبر کے درمیان کا ہوگا، صرف اس میں جولائی کا مہینہ بھاری ہو سکتا ہے، اور باقی آپ کے لیے یہ ہے کہ تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی۔ شادی میں بہت آسانیاں نہیں ہوں گی، لیکن ہو جائیں گی۔ شادی شدہ زندگی میں 2026 میں تھوڑے سے اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر وقت خاندان اور رشتوں کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ منحصر ہے، تو اس کا مطلب ہے گھر پہ بھی وقت زیادہ گزرے گا، اور گھر کے ساتھ انرجی بھی آپ کو سپورٹ ملتی رہے گی۔ لیکن بعض اوقات کچھ ریلیشنز کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے ارد گرد ہیں جس کا ڈائریکٹلی آپ سے تعلق بھی نہیں ہوگا، لیکن شاید جیسے کہتے ہیں نا الزام لگ جائے اس قسم کی چیزوں سے، تو گھر میں کوئی دباؤ آ سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ گھر ٹوٹ رہا ہے یا اس طرف کوئی ایسا مسئلہ ہوگا۔ احتیاط کیجیے، پارٹنر کے ساتھ اس وقت کوئی بحث مباحثہ جو ہے نا اس سے اوائڈ کر لیں، کیونکہ بحث مباحثہ تلخی کی طرف جا سکتا ہے۔ روکھا پن اور ٹیڑھا رویہ خاص طور پہ مسئلے پیدا کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں کولڈ جیسچرز، سرد میری جسے کہتے ہیں، وہ ذرا دوری کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن اوور آل چیزیں بہت اچھی ہیں۔ آپ کی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ جو آپ کی ڈیوائن انرجیز ہیں، جو آپ کی پلانیٹری پوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ جھگڑے خراب نہیں ہوں گے، رشتے ٹوٹیں گے نہیں، لیکن دباؤ آ سکتا ہے، اس لیے احتیاط کر لیں، اس کو بھی کیوں بڑھنے دینا۔ تو کوشش سے اگر آپ چیزوں کو اور پازیٹیوٹی سے لے کے چلیں تو جھگڑے بالکل شروع میں ختم ہو جائیں گے یا ہوں گے ہی نہیں۔
مجموعی طور پہ اگر احتیاط کر لیں، نرم مزاجی کے ساتھ شادی شدہ زندگی کو رکھیں تو چیزیں بہت اچھی طرف آ رہی ہیں۔ خاندانی زندگی مجموعی طور پہ بہت بہتر ہے، رشتوں میں چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں اور دل آزاریاں ہو سکتی ہیں، خاندان کے گھر پہ سخت اثرات آ رہے ہیں، جیسے چھوٹے موٹے جھگڑے اور ناراضگیاں ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کا جو فیملی ہاؤس ہے تو اس میں ہے کچھ لوگ بلا وجہ بھی روٹ سکتے ہیں، تو ذرا پیار سے ان رشتوں کو عزت کے ساتھ منا لیں۔ ایسے وقت میں آپ کو بڑے دل کا ثبوت دینا پڑتا ہے، چاہے آپ کی غلطی نہ بھی ہو، لیکن بعد اوقات اگر بزرگوں کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی دباؤ آ جائے تو ایک دوسرے کو منا لینا ہی دانش مندی ہے۔ سال کے شروع میں جو ہے وہ آپ کا جو پلانیٹری پوزیشن ہے وہ آپ کے گھر میں برکت تو ضرور لا رہی ہے، اور اس حصے میں بہت سے گھریلو مسئلے جو پچھلے سالوں سے چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں، اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے رشتوں کو ٹھیک کریں، اپنی غلطیوں کا احساس کریں اور اپنے رشتوں کو قریب کریں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ سال کے آخر میں بہت ساری چیزیں آپ کے حق میں ہو رہی ہیں، اسی طرح مسئلے تو آئیں گے لیکن بڑے بحران جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہوتے ہوئے جائیں گے، گھریلو یا ڈومیسٹک لائف جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا اس میں کچھ مہینوں کے لیے دباؤ آ سکتا ہے، اور ایسی صورت میں ٹینشن، بے چینی اور اندرونی دباؤ آئے گا، لیکن آپ کو شروع سے ہی اپنے گھر میں ایک رحمت نظر آئے گی اور اچھی چیزیں آپ کے ارد گرد ہوں گی۔ عقل مندی سے مسائل حل کریں، سال کے آخر میں بہت پازیٹیوٹی آ جائے گی، آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہوں گے، گھر کے معاملے میں اوور آل فیملی لائف بہت اچھی ہو جائے گی، اور گھر کا سکون بھی جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا اور پھر اوپر نیچے نہیں ہوگا سال کے آخر تک۔ لینڈ، پراپرٹی اور لیونگ سٹینڈرڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، زمین جائیداد کے لحاظ سے سال تھوڑا سا ویک ہو سکتا ہے، گھر اور جائیداد کے جو رولر کی پوزیشن ہے وہ تھوڑی نرم ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ پلاٹ، گھر، دکان وغیرہ اگر کوئی بہت ضروری نہ ہو تو پھر چینج مت کریں۔ ایسی صورت میں قانونی معاملات ابھر سکتے ہیں، کوئی قانونی معاملات کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے، پراپرٹی کے کاغذات کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے کاغذات کے بارے میں بہت احتیاط کریں۔ اور یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ آپ کی زندگی میں نقصان پہنچا سکتے ہیں جو غصے والے ہوں، غصے کی وجہ سے غلط فیصلے لیں، سازشی نیچر کے لوگ ہوں، وہ آپ کے ارد گرد ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ارد گرد بھی ہو سکتے ہیں، تو ذرا ایسے لوگوں سے احتیاط کرتے رہیے گا یا ہوشیار رہیے گا، دوسرے لفظوں میں بہتر ہے۔ اور ذہنی طور پہ اور قانونی طور پہ کسی بھی سچویشن سے نمٹنے کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا اس سال میں، خاص طور کے اوپر درمیان کے کچھ 4 مہینے جس میں جولائی سب سے اہم ہے۔ جذباتی نہ ہوں تو چیزیں ٹھیک ہیں، یہ پلانیٹری پوزیشن کسی بڑے مالی نقصان کا تو اشارہ بالکل نہیں دے رہی، لیکن پھر بھی تھوڑی تاخیر اور جھگڑے کا سامنا ہو سکتا ہے، تو گاڑی کے معاملات بھی کچھ تھوڑے سے مشکل آتے ہیں، نئی گاڑی یا بڑی گاڑی لینے کے فیصلے میں جلدی نہ کریں، احتیاط سے لیں، اگر بہت ضروری ہو تو پھر کسی ماہر سے، کسی قابل اعتماد شخص سے مشورہ لے کے خریداری کریں۔ استعمال شدہ گاڑی لیتے وقت کاغذات کا بہت دھیان رکھیں، اور مجموعی طور پہ گھر، زمین، پلاٹ اور گاڑی پورا سال ہی احتیاط کر لیں تو بہتر ہے۔ ہیلتھ کے حوالوں سے بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالوں سے یہ سال کچھ کمزور رہ سکتا ہے، پورا سال جو ہے وہ آپ کی لائف جو ہے نا سلیپ سائیکل اور لائف سٹائل پہ توجہ دینا پوری ہوگی اور پڑے گی، خاص طور کے اوپر سٹمک، میٹابولزم اور کولیسٹرول سے ریلیٹڈ پرابلم جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو خاص طور پہ ڈائٹری ہیبٹس کے بھی دھیان دینا ہوگا، اور اگر آپ کو پہلے سے کوئی چیسٹ کنجیشن ہے، ہارٹ ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے یا آپ کی لنگس میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کی دوائی لیتے رہیں، خرابی تو نہیں ہوگی لیکن یہ تھوڑی سی بیماری فلیئر اپ ہو سکتی ہے، کوئی جو ہے نا وہ تھوڑا دل گھبرانا، ٹینشن، بے چینی وغیرہ وہ محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل چیزیں بہت اچھی ہیں۔ سال کے درمیان والا حصہ صحت کے لیے بہت بہتر ہے اور بہت سپورٹیو ہے، درمیانی حصے میں آپ کی ریکوری بہت اچھی ہو جائے گی، ہیلتھ بہت اچھی ہو جائے گی، چیزیں بہت اچھی طرف ہیں، لیکن پھر بھی اگر کبھی جو ہے ہارٹ کنجیشن جو ہے اور لوور بیک اور خاص طور کے اوپر آپ کے ریپروڈکٹری آرگنز میں یا آپ کی جو ہے نا لوور ابڈومن، کڈنیز، یورین ٹریکٹ اور خاص طور پہ ریپروڈکٹری ہیلتھ سسٹم میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس میں اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کو لائٹ مت لیجیے گا۔ باقی آپ کی بیماریاں بہتر ہیں، سال کے پہلے حصے میں بھی، سال کے دوسرے حصے میں بھی ایک اور کمزور سٹیج آئے گی، وہ آئے گی جو ہے وہ ستمبر کے قریب قریب، تو خاص طور پہ اس میں گاڑی چلاتے ہوئے بہت احتیاط کریں، چیزیں بہت احتیاط سے، سڑک کا اینگل نقصان دے سکتا ہے۔ جنوری منتھ وائز بریک اپ کی بات کر لیں تو جنوری کا مہینہ جو ہے مضبوط فیصلوں، اندرونی تبدیلیوں کے لیے بہت اچھا ہے، خاموشی میں طاقت ہے، جلد بازی نقصان دے سکتی ہے، صحت بہتر رہے گی لیکن سلیپ سائیکل کا دھیان کریں۔ فروری میں رشتوں میں تھوڑی گہرائی اور بڑھے گی، رشتے بہت اچھے ہو سکتے ہیں، ریلیشن شپ پہ توجہ دیں، پرانا تعلق بھی بحال ہو سکتا ہے اور مالی معاملات میں بہتری آئے گی، لیکن اپنی سیکریٹیونیس جو ہے نا، اپنی رازداری کو مکمل برقرار رکھیں۔ مارچ کیریئر میں کامیابی کے امکانات بہت روشن کر رہا ہے، کسی بھی منصوبے یا کاروباری شراکت سے فائدہ ہوگا،
سفر، اہم ملاقات یا اچھی خبریں مل سکتی ہیں، لیکن آپ کو اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہوگا۔ اپریل جو ہے وہ آپ کی شخصیت میں کشش بہت بڑھائے گی، آپ کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہوں گے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، محبت اور دوستیوں میں بہت پازیٹیوٹی آئے گی اور اہم فیصلے کرنے کے لیے بڑا اچھا وقت ہوگا۔ مئی میں مالی فائدے بہت ہوں گے، ترقی یا کسی خوشخبری کا امکان بہت ہے، خاندان میں خوشحالی کا ماحول ہوگا۔ صحت کا خصوصی دھیان رکھیں اور خاص طور پہ ذہنی دباؤ جو ہے اس کے اوپر کام کرتے رہیں۔ جون تھوڑا بھاری ہو سکتا ہے، جذباتیت، حساسیت اور ذہنی تھکن تھوڑی سی بڑھے گی۔ خود کو تنہا نہ کریں، بس دعا کریں، اللہ سے جڑے رہیں، سکون میں رہیں، کسی قریبی شخص کا مشورہ لیں، لیکن جو ہے وہ دباؤ آ سکتا ہے۔ جولائی میں بھی جو ہے وہ چیزیں بتدریج بہتر ہونا شروع ہوں گی، لیکن تھوڑا دباؤ آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جولائی میں آپ کو کوئی جو ہے نا پرانے کاموں میں، یعنی وہ کام جو آپ پہلے سے کر رہے ہیں ان میں آپ کو برکت ملنی شروع ہوگی۔ خود پر اعتماد رکھیں، آگے بڑھیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اگست بہت کامیابی اور خود اعتمادی کا مہینہ ہے، کاروباری یا مالی طور پہ بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ ہاں، حسد کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ ستمبر گھریلو مسائل حل ہونے لگیں گے، روحانی طور پہ چیزیں بہتر ہوں گی، کوئی پرانا مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی نکل آئے گا، ہیلتھ کے لیے یہ بہتر ہے۔ اکتوبر محنت رنگ لائے گی، کسی بڑے موقع کا انتظار ختم ہو سکتا ہے، کوئی بڑی اپرچونٹی مل سکتی ہے، بڑے مالی فائدے ہو سکتے ہیں، عزت، ترقی، ریلیشن شپ بہت اچھی ہے اور رشتوں میں اعتماد بہت بڑھے گا۔ نومبر آپ کا سمجھے کہ آپ کا ذاتی مہینہ، آپ کی برتھ ڈیٹ بھی اسی میں ہے، تو اس میں محبت، صحت، پیسہ، عزت، پازیٹیوٹی، کامیابیاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ اور سال کا اختتام یعنی دسمبر نعمتوں، کامیابیوں کے ساتھ ہوگا، گھر اور خاندان سے جڑی خوشخبریاں ممکن ہیں، اور بس یہ ہے کہ منصوبہ بندی کریں اور آگے بڑھیں، انشاءاللہ حالات بہت اچھے ہوتے جائیں گے، آپ کی چیزیں بڑی بہتری کی طرف آئیں گی۔ اوورآل یہ مہینہ بہرحال بہتر ہے۔ اس مہینے میں آپ کے لیے جو سب سے زیادہ چیزیں سپورٹیو ہوں گی، لکی الفابیٹ، اور میں نے یہ ساری انفارمیشن جو 2026 کی ہے وہ اپنی ویب سائٹ HaidarJafri.com کے اوپر اپڈیٹ کروا دی ہے۔ لکی الفابیٹ N، اور آپ کا جو ہے وہ لکی جیم آپ کا خاص طور پہ اسٹار روبی یا پرل، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو رہے گا۔ لکی کلر آپ کے لیے برائٹ شیڈز، اور برائٹ شیڈز میں بھی خاص طور پہ برائٹ بلو کے شیڈز بہت ہی زیادہ سپورٹیو رہیں گے۔ اور آپ کے لیے جو ہے وہ ڈیزی فلاور یا ڈیفوڈلز آپ کے لیے اس سال میں بہت زیادہ سپورٹیو فلاور رہیں گے۔ لکی ڈے آپ کا ٹیوزڈے رہے گا اس مہینے میں، اور لیونر ڈیٹ میں خاص طور پہ آپ کے لیے 4th آف دا لیونر منتھ بہت زیادہ سپورٹیو ہوگی۔ اس دن خاص طور پہ ہر مہینے کی 4 تاریخ کو تو لازمی جو ہے وہ 2 نفل شکرانے کے ادا کرتے رہیے گا۔ لکی نمبر 9 ہے، اور لکی پیٹ آپ کے لیے اس وقت جو ہے وہ گوشت خور جانور، بلی یا کتا وغیرہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ سوٹیبل میٹل آپ کے لیے سٹیل ہے، کوئی سٹیل کی کوئی چین یا کوئی بریسلیٹ وغیرہ پہن لیں، اس سے چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی۔ صدقہ آپ کا بنے گا سرخ رنگ کے کپڑے کا، یا پھر جو ہے وہ گوشت کا، کسی بھی کلر کا سرخ رنگ کا کپڑا، کوئی شرٹ، ٹی شرٹ، رومال، دوپٹہ، اور گوشت کوئی بھی کچا پکا، چھوٹا بڑا۔ اور سورت آف دا منتھ سورہ مزمل آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اور سب سے زیادہ ضروری ہے درود پاک، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں، اور پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کیا کیا جو ہے وہ کامیابیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، سے اسلام کی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ